السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ ابراہیم آیت 32 to 34۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندوں سے کہتے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا وہ گنوا رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین ہمارے لیے بنا دیا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتے ہیں، زمین سے ہماری خوراک نکلتی ہے، ہم طرح طرح کا رزق کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کشتیاں مسخر کر دی، ہمارے لیے سمندر مسخر کر دیے، نہریں ہمیں دے دیں۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن جب انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ ہی کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ ہم اپنے جسم کو طاقت دیتے ہیں وہ نعمتیں کھا کھا کر، ان نعمتوں کو استعمال کر کر۔ رزق ہے تو اس رزق کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن اسی جسم کو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا پڑے تو ہمیں مشکل لگتا ہے، جبکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم سے کوئی سوال کرے یا کوئی ہم سے سوال نہ کرے، اگر ہمیں کوئی ضرورت مند نظر آ رہا ہے تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کو آگے شیئر کر سکوں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس پہ میرا تو کوئی کمال نہیں اگر مجھے کوئی چیز ملی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں یہ کہہ کر کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کو خرچ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا ہمیں نعمتیں دیں۔ کشتیوں کا ذکر کیا گیا کہ کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دی گئیں، تمہارے لیے سمندر ہیں جن میں تم وہ کشتیاں چلاتے ہو، ہم ٹریول کرتے ہیں، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ ہر چیز اس کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس نے مسخر کی ہمارے لیے نہریں۔ پھر سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی پہ لگا دیا ہمیں سرو کرنے کے لیے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی، پھر دن پھر رات، تو اور کنٹینیوسلی دائبین وداؤٹ اینی بریک۔ اگر کنٹینیوسلی رات رہتی، دن آتا ہی نہ، تب بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی، اور اگر صرف دن رہتا اور ہمارے سکون کے لیے رات نہ ہوتی تب بھی انسان مشکل میں پڑ جاتا۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہمیں یہاں پر توجہ دلائی۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ ہر وہ چیز تمہیں دی گئی جو تم نے مانگی۔ اب چاہے ہم نے وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پکار کر مانگی ہو یا اس کا خیال ہمارے دل میں آیا ہو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز منہ سے نہیں بولتے لیکن ہمارا دل چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں، اور اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا دل چاہ ہی رہا تھا اس چیز کا، یا آج میرا دل چاہ رہا تھا، یا میں اس بارے میں سوچ رہی تھی اور وہ چیز پوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وہ چیز دے دیتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا جس کا ہم سوال بھی نہیں کرتے، صرف دل میں ہمارے خواہش اٹھتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی خواہش تمہاری ہے
جو بھی تم نے مجھ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ دیا. اور اگر تم گننے لگو نعمتیں اللہ کی، لا تحصوہا، کہ نہیں تم ان کو شمار کر سکتے، ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اگر ابھی ہم لکھنا شروع کر دیں، لسٹ ڈاؤن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، یا ایسی کیا کیا چیزیں مجھے دی ہیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی اور آج وہ میری زندگی میں ہیں، تو ہمارا صفحہ بھر جائے گا. اور ابھی اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہوں گی جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گی. ہم ان کو یوز کر رہے ہوں گے یا وہ ہماری زندگی میں ہوں گی، لیکن ہمیں اب وہ بھول گئیں، بس ہمیں ان کا خیال نہیں آتا، ہم ان کو نعمت کنسیڈر نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کتنی دفعہ ہم بیمار ہوئے ہوں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے صحت مانگی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے دی اور اب ہم وہ وقت بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے اس مشکل سے نکالا، اس بیماری سے نکالا. اور انسان کیوں بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو؟ آگے ہی فرمایا نا کہ بے شک انسان البتہ بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے. یہ ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز دیں اور ہم اس کو بھول جائیں اور ہم اس چیز کو پھر اللہ ہی کے لیے استعمال نہ کریں. یا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اور اس کے بعد ہم نے اللہ کو ہی بھلا دیا. اس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے لیے استعمال کرنے لگے. اس چیز نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا. اس چیز کو پا کر ہم اتنا خوش ہو گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. تو یہ جو انسان کا عمل ہے یہ ناشکری ہے. یہ جو انسان کا رویہ ہے کہ وہ اتنا کچھ لے لینے کے بعد بھی نہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، نہ وہ بندوں کا حق ادا کرے، اور ہر وقت شکایتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی ناراض رہے. ایک چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو چیزیں دی ہوں، انسان ان کو بھول جائے اور بس وہ ایک بات یاد رکھ کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا رہے کہ میری کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے تو اللہ تعالیٰ دیتے نہیں ہیں، مجھ سے تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. اور یہی شیطان کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں کیا کر دے گا؟ ناشکرہ بنا دے گا. کیونکہ جب کوئی ناشکرہ ہو گیا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، پھر اس کا دل نہیں لگے گا عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو فیل نہیں ہوگی، کوئی کنیکشن نہیں فیل ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا ہے. تو جب وہ گریٹفل ہی نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا نہیں تو پھر وہ انسان کے راستے، شیطان کے راستے پر چلے گا، پھر وہ شیطان کو فالو کرے گا، اپنے نفس کو فالو کرے گا.